حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تاکہ ہمیں بتائیں لیلۃ القدر کے بارے میں۔ سرکار بتانے آئے، اس کا مطلب یہ کہ حضور کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، تو فرمایا حضور ہمارے پاس آئے تاکہ ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں۔ پھر کہتے ہیں فَتَلَاحَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں مسلمانوں میں، دونوں صحابہ ہیں لیکن آپس میں قرض کا معاملہ تھا جس پر دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، آپ نے فرمایا میں تو آیا تھا تمہارے پاس کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ فلاں فلاں لڑ رہے جھگڑ رہے، تو اس کی تعیین اب اٹھا لی گئی ہے۔ یعنی پہلے حضور یہ بتانے آئے کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہوگی، اتنی رات کو، یعنی پکی حضور نشاندہی فرمانے لگے کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہے، لیکن دو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور ان کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعیین حضور فرماتے اٹھا لی گئی ہے۔ اندازہ کریے کہ لڑائی جھگڑے کا وبال کیسا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی چلو ایک حکمت تھی، اس لڑائی جھگڑے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور شاید کہ اسی میں بہتری تھی، اس کے اٹھائے جانے میں، لڑنے میں بہتری نہیں تھی، اس کے اٹھائے جانے میں، اس کی تعیین کے اٹھائے جانے میں بہتری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کو پتہ چل جاتا کہ اس مخصوص رات لیلۃ القدر ہے تو پھر اسی میں بات کرتا۔ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، فرمایا اب اس کو 29ویں رات میں بھی تلاش کرو، 27ویں میں بھی تلاش کرو، 25ویں میں بھی تلاش کرو، اور دوسری روایت میں حضور نے فرمایا آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی اب ساری راتوں میں عبادت کرو۔ تو ایک اس لحاظ سے تو بہتری ہوگی کہ چلو انسان عبادت میں گزارے گا، لیکن جو لڑائی جھگڑے کا وبال تھا اس وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ تو یہ لڑائی جھگڑے، یہ فساد، یہ خون ریزیاں اور یہ نفرتیں کس قدر بری چیز ہے۔ بھائی لڑائی ایسی تو نہیں نہ ہوئی، اس میں انسان کا سوچ کیا ہوتی ہے، دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، سوچ کیا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ کمتر ہے۔ ایک سوچ یہ ہوتی ہے نا، ایسے نہ بندہ لڑ رہا، اگر کسی کو وہ اعلیٰ سمجھے، کوئی اپنے استاد سے کیوں نہیں لڑتا، کوئی اپنے پیر و مرشد سے کیوں نہیں لڑتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ذہن یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اس سے افضل اور اعلیٰ ہوں، جبکہ شریعت کو یہ مطلوب نہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تم اپنے آپ کو کسی سے اعلیٰ نہ سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو، اور پھر اس کی وجہ سے، اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو دل میں نفرت بیٹھتی ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی جلدی، اور اس کا پھر وبال کیا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو اس کی چغلی غیبت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے اس وجہ سے جھگڑا کیا، وہ ہے ہی ایسا، غیبت ہو گئی، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، حالانکہ بعضوں کا تو ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی پھر ایک فرد غیظ میں، غصے کے عالم میں انسان کو ایسا بول جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بری بات کہنا، فحش کلامی کرنا نہ چھوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔